बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 37 का आगाज़ करेंगे। सबक हमने इब्तिदा की है दस्तक की, जो एक ड्रामा है। इससे पहले हम ड्रामे की तारीफ़, मुसन्निफ़ का तारुफ़ और इसका मंज़र, ठीक है, ड्रामे का जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें ड्रामे की मंज़र निगारी की गई है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे ड्रामे की तरफ। इसका हमने खुलासा भी बयान कर दिया था, ठीक है ना। अब हम ड्रामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे जो डायलॉग की शक्ल में है, ठीक है, जिसमें डायलॉग्स हैं, मुकालमात हैं ड्रामे में। ड्रामे के डायलॉग किसके दरमियान हैं? डॉक्टर ज़ैदी और उनकी बेगम के बारे में, ठीक है। उन दोनों आपस में मुकालमात कहते हैं। जब डॉक्टर ज़ैदी जो हैं वो बीमारी की हालत में लेटे हुए हैं और कंबल हटाकर उठना चाहते हैं तो बेगम क्या कह रही हैं? बेगम, क्या है ज़ैदी? ज़ैदी, दस्तक सुनी? बेगम, दस्तक सुनी? ज़ैदी, सुनी नहीं तुमने? डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं। बेगम, हो तो सुनो भी, कहाँ है दस्तक? ज़ैदी, कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। अब देखें दस्तक का मुतरादिफ आ गया है यहाँ पर, खटखटाना, ठीक है ना, यानी दस्तक, दरवाज़ा खटखटाना यानी दस्तक देना। यानी दस्तक की आवाज़ सिर्फ डॉक्टर ज़ैदी सुन रहे हैं। बेगम हैरान हैं कि कहाँ है दस्तक, लेकिन डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम, कोई नहीं है। ज़ैदी, साफ आवाज़ आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। वो अपना जुमला छोड़कर, अधूरा छोड़कर उठने लगते हैं। देखें डॉक्टर साहब कंबल हटाने लगते हैं। वो कहती हैं, उन्हें गुस्सा आ गया बेगम की बात पर कि जब मैं कह रहा हूँ कि दरवाज़े पर दस्तक है तो इसका मतलब है कि दरवाज़े की दस्तक उन्होंने सुनी है। बेगम रिसाला परे रख कर उठती हैं। परे यानी दूर, उधर, दूसरी तरफ, उनकी तरफ आती हैं। क्या कर रहे हैं आप? ज़ैदी, देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। अब ज़ैदी कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद उठकर जाकर देखना चाहता हूँ। बेगम, मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। अब वो बताती हैं कि कोई भी नहीं है, आप बराए मेहरबानी बैठे रहें। ज़ैदी, तो ये दस्तक। बेगम उनके गिर्द कंबल लपेटने लगती है। तेज़ हवा का शोर है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। इससे पहले बताया था ना मंजर निगारी में कि तेज़ और तुंद हवा का शोर है। ज़ैदी, तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम जाके देखो तो ज़रा। अब ज़ैदी ने कहा कि जब हवा तेज़ हो तो क्या वो दरवाजे खटखटाएगी? नहीं, जाओ दरवाज़ा देखो, मुझे यकीन है कि कोई है। बेगम, मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं। खामखा, फजूल, बेवजह, बेमकसद। ज़ैदी, ज़रा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ, दस्तक नहीं तो और क्या है? अब वो बज़िद हैं कि बहुत साफ़ आवाज़ आ रही है और तुम मना कर रही हो, लेकिन तुम और से सुनो तो तुम्हें भी आवाज़ आएगी। बेगम, आपका वहम है। वहम, गुमान, शक, यानी ये आपका वहम है, कोई दस्तक नहीं है। ज़ैदी, देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या? फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम उनका हाथ पकड़ लेती है। बेगम, खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। ज़ैदी, तुम एक मर्तबा जाकर देख नहीं आती? यानी कि वो बज़िद हैं, बता रहे हैं कि जाओ तुम एक मर्तबा जाकर देखो मेरी तसल्ली के लिए। बेगम, मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। अब वो कहती हैं कि मैं देख आती हूँ, हालांकि मुझे यकीन है कि कोई भी नहीं है दरवाजे पर। यूँ सर को जुम्बिश देती हैं जैसे इस काम को, जुम्बिश, हरकत, जुम्बिश का मतलब है हरकत, जैसे इस काम को बेकार समझ रही हैं। ज़ाहिर है उन्हें यकीन है ना कि कोई भी नहीं है, तो इसीलिए वो इसको बेकार काम समझ रही हैं। अब एक बेकार काम के लिए उठना उनके लिए भी नागवार था, तो उन्होंने कहा कि वो देख लेती हैं, चलें मजबूरन शोहर की तसल्ली के लिए। दरवाजे की तरफ जाती हैं। ज़ैदी
انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں. ٹکٹکی باندھے بغور دیکھنا، ایک ہی جگہ پر نظر جما کر دیکھنا. ٹھیک ہے. بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں. 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں. یہ سٹیج ہے نا، سٹیج بتا رہے ہیں، سٹیج ڈرامہ ہے تو کیا ہے، پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ بظاہر دروازہ دیکھنے گئی ہیں. زیدی کون ہے؟ بیگم کون ہوگا؟ واپس آتی ہیں. کون ہوگا مطلب یہ کہ کوئی بھی نہیں ہے، تم خواہ مجھے تنگ کر رہے ہو. زیدی بیگم تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے، اب وہ بھی ذرا غصہ آ گیا ان کو، پریشان ہو گئی. تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو. کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا. کال بیل جو دروازے پر گھنٹی لگی ہوتی ہے نا، بیل جو لگی ہوتی ہے، دروازے پر ہی دستک دے گا. ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے. بے اعتباری ہے یعنی بے یقینی ہے. اس کی نظروں میں بے اعتباری کیوں ہے؟ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ بیگم دروازہ دیکھ کر آئی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا ہے کہ دستک ہو رہی ہے. اور بیگم کی نظروں میں شکایت ہے، یعنی ان کو شکایت ہے، گلہ ہے اس بات کا کہ کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ پاگلوں والی حرکتیں، اور یہ اس طرح کا بیہیو آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ نااعتباری آپ کو کیوں ہے، اور یہ وہم آپ کو کیوں ہے، آخر آپ اس وہم سے نکل کیوں نہیں آتے، میری بات کیوں نہیں مان جاتے. اس لیے ان کی نظروں میں شکایت ہے. زیدی مگر یہ دستک. اب پھر وہ وہیں پہ اٹکے میں. بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ پھر وہی بات کہ ڈاکٹر ہو کر مطلب آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے. لیکن زیدی فوراً بیوی کی بات کاٹ دیتے ہیں. بیوی کے الفاظ کاٹ کر، یعنی کہ ان کی بات پوری بھی نہیں ہونے دیتے. بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں، کہ تم بار بار مجھے اس بات کا احساس کیوں دلا رہی ہو؟ دیکھیں ان کے دل میں جو پچھتاوا تھا، جو شرمندگی تھی، جو افسوس تھا، وہ ایز اے ڈاکٹر ہی تھا نا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پیشے سے انہوں نے غفلت برتی تھی. اس لیے جب بیگم ان کو کہتی ہیں کہ تم ڈاکٹر ہو تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اور اذیت محسوس کرتے ہیں. بیگم اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر بھی کسی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تہمات میں نہ پڑھنے کی. ٹھیک ہے نا. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تہمات میں نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں اصلیت معلوم ہوتی ہے، لا علم تو نہیں ہوتے نا. تو یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر ہو کر اس طرح کے وہم آپ نے پال رکھے ہیں، آپ کے اس علم کا کیا فائدہ؟ زیدی شاید تم سچ ہی کہتی ہو. اب جب بیوی نے آرام سے نرم الفاظ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے بھی بات ماننی اور اعتراف کیا کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہتی ہے. بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ یعنی کہ آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، آپ کو اس طرح کے تہمات میں نہیں پڑنا چاہیے. زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے. پھر اٹ گئے وہیں پر. تو کیا یہ حقیقت کے خلاف ہے کہ میں دروازے پر آواز سنوں؟ بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے، تکرار کی جائے، ضد کی جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے یہ کیسے حقیقت ہو سکتا ہے، سچ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اب وہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. بہت پریشان ہیں تو اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنی پیشانی یعنی ماتھا، اور سر جھکا لیتے ہیں، یعنی انہیں اپنی حالت پر خود ہی جو ہے وہ شک ہے. بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں. وہی بے اختیاری ہے ان کے عمل میں، وہ بار بار وہی دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، وہی شور ان کو سنائی دیتا ہے. تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے. اب وہ ہوا کا تیز جو شور تھا وہ اور بھی بڑھ گیا ہے، شاید بارش بھی شروع ہو گئی، یعنی ان آوازوں سے لگ رہا تھا کہ شاید بارش کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. آگے دیکھیں. بیگم لیٹ جائیں نا. ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں. غرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہونا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں یعنی ڈوبے ہوئے ہیں. بیگم ان سے کہتی ہیں لیٹ جائیں. میں نے کیا کہا؟ زیدی کیا کہا؟ بیگم لیٹ جائیے. تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا. بیگم حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ اب بیگم کو غصہ آ رہا ہے، آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں. ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے.
اب وہ یاد دلاتی ہیں کہ ان کے معالج نے، ان کے ڈاکٹر نے بھی انہیں آرام کا مشورہ دیا تھا۔ دیکھیں اب یہ ڈاکٹر زیدی یا ڈاکٹر برہان، یہ بھی تو مرکب ہے نا، مرکب امتزاجی، ٹھیک ہے نا۔ زیدی: یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ بیگم: کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں جانتا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ چڑ رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، اپنی اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے وہ بیگم کی باتوں سے چڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں رہا، اسی صبح آئے گا۔ زیدی: اچھا لڑکا ہے۔ اچھا لڑکا مرکب توصیفی۔ بیگم: میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ ذمہ دار یعنی جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، رسپانسبل ہو، ٹھیک ہے، اور فرض شناس جو اپنے فرض کو ادا کرتا ہو، فرض کی ادائیگی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ فرض شناسی کہلاتا ہے۔ سوائے کام کے اور کچھ سوچتا نہیں اسے، یعنی اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتی سوائے اپنے کام کے۔ اپنے کام سے اس کو بہت لگن ہے، بہت خلوص سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، یہ ہے فرض شناسی۔ اب بیگم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی وہ جلدی پر تیل کا کام کر دیا نا ان کی اس بات نے، کیونکہ ڈاکٹر تو اپنی اسی فرض کے غفلت کی وجہ سے، دیکھیں ایک ہوتا ہے فرض شناسی، ٹھیک ہے، اپنے فرض کو ادا کرنا مکمل خلوص کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے فرض سے غفلت برتنا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے فرض سے غفلت برتی تھی اس لیے وہ پریشان تھے اور اپنے ضمیر کے قیدی تھے۔ اب جب بیگم نے یہ کہا تو پھر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں اور اسی پچھتاوے میں کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم: آپ پھر؟ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے اور تو کوئی ہے نہیں، یہ دونوں اکیلے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر جو ان کا علاج کر رہے ہیں، جو ان کے معالج ہیں، وہ آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی۔ زیدی: کیا کہو گی؟ بیگم: یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی نہیں ہے اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ اب وہ ان کو یہ احساس دلا رہی ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، یہ ان کو ایک وہم، ایک گمان جو ہے جو رہتا ہے اور جو وہم لاحق ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، اس لیے ڈاکٹر کو بتانا بہتر ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، اب دروازے پر آواز آتی ہے، گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی: اب تو آیا ہے کوئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو ابھی تک کہہ رہا تھا مصر تھا اور اب شاید کوئی آیا ہے۔ بیگم: شاید ڈاکٹر برہان ہیں۔ ابھی انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں اس لیے وہ شاید کا لفظ یوز کر رہی ہیں کہ غالباً، یعنی یقیناً تو نہیں ابھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ شاید ڈاکٹر برہان آئے ہوں، ان کے آنے کا ٹائم ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہیں؟ نوجوان ہیں۔ ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے۔ برساتی چونکہ بارش شروع ہو گئی تھی نا، تو برساتی وہ جو پلاسٹک ٹائپ کا، وہ جو پیراشوٹ کپڑے کا یا پلاسٹک سا کپڑا جو ہوتا ہے جو بارش میں لوگ پہن لیتے ہیں نا بارش سے بچنے کے لیے، اس کو برساتی کہتے ہیں، وہ پہن کر وہ آ رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، یہ ان کی ایک فرض شناسی ہے نا کہ تیز و تند ہوا چل رہی ہے، موسم جو ہے وہ ہرگز بھی اچھا نہیں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے ایسی حالت میں بھی آ گئے ہیں۔ برہان دور ہی سے: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر زیدی: وعلیکم السلام۔ تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے موسم کی خرابی کے پیش نظر یہ بات کہی کہ تمہیں آنے میں تکلیف ہوئی تو نہ آتے۔ برہان: کوئی بات نہیں۔ بیگم: ہاں بیٹا، اس وقت بھلا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ برہان: آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا اصل میں، ورنہ میں ٹائم پہ آ جاتا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹمپریچر لیا؟ اب وہ معائنہ شروع کر رہے ہیں اپنے مریض کا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر زیدی کا۔ بیگ کہاں رکھتے ہیں؟ چھوٹی میز پر، اور پوچھتے ہیں کہ ٹمپریچر لیا؟ یعنی تھرمامیٹر کے ذریعے انہوں نے ان کا بخار چیک کیا۔ بیگم نے کیا بتایا؟ تھوڑی دیر پہلے لیا تھا۔ تو کتنا تھا؟ 100، ٹھیک ہے۔
बुखार 100 था। बुरहान, सीने में दर्द तो नहीं? ज़ैदी, नहीं। बुरहान, शुक्र है, और कोई बात? बेगम, घबराहट सी है, यानी वो घबरा रहे हैं, परेशानी इनको लाहक हो गई है, इनको घबराहट हो रही है। बुरहान, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। नागा कर दिया जाए यानी वक्फ़ा कर दिया जाए। वैसे नागा का मतलब है छुट्टी, ठीक है। इंजेक्शन में एक दिन की छुट्टी कर दी जाए, यानी जो रोज़ इंजेक्शन लगते हैं उसमें एक दिन की वो कहते हैं कि छुट्टी हो जानी चाहिए, नागा हो जाना चाहिए। ज़ैदी, ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। ठीक है, आगे देखें। बुरहान, सिरप ख़त्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। सिरप यानी दवाई, ठीक है। ज़ैदी, तो आप चलिए। बुरहान, जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से, डॉक्टर साहब। बुरहान, जी। बेगम, ज़रा ठहरिए। बुरहान, मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम, बस 1-2 मिनट, चाय ला रही हूँ। अब उनको ख्याल था कि ज़ाहिर है ये तो देने के लिए घर आए हैं और इसका मौसम ख़राब है तो क्यों ना थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर दी जाए, तो वो क्या लाती हैं? चाय। बुरहान, ओहो, आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती हैं। बेगम, आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। डॉक्टर बुरहान बरसाती उतारकर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। अब उनको बताती हैं कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठ जाएं, कि एक प्याली चाय पीकर चले जाएं। तो वो अपनी बरसाती उठाकर कहाँ डालते हैं? कुर्सी के बाजू पर, ठीक है। ज़ैदी, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान, और तो कोई तकलीफ़ नहीं? बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती है। 3 बंदे थे ना वहाँ पर, तो वो ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे हाथ बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं, वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शोहर को और तीसरी अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। अब वो कुछ बताने के लिए माहौल बनाती है, वो बताना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं डॉक्टर साहब के साथ कि क्या हाल है इनके शोहर का, ज़हनी कैफियत के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। बुरहान घूंट लेकर, आप क्या बता रही थी? अब बुरहान जो है वो चाय का एक घूंट लेते हैं और पूछते हैं कि वो अपने शोहर के बारे में क्या बताना चाहती हैं। बीमार जो हैं और चूँकि ये इनके डॉक्टर हैं तो वो भी दिलचस्पी दिखाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये मुझे बताना चाह रही हैं। डॉक्टर साहब, बेगम, डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे भी अजीब सा एहसास होता है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, मगर शोहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। अब वो बात करते हुए हिचकिचा भी रही हैं, लेकिन बताना ज़रूरी भी है। वो चूँकि उनके मौलिज हैं तो इनका ख्याल है कि वो कुछ अच्छी सजेशन, कुछ अच्छा मशवरा इनके बारे में दे देंगे। तो यहाँ तक बच्चे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट लेंगे, पेज 59 से। यहाँ तक आप कंप्लीट अपने MCQs बना लें।